بھارتی مظالم میں پسے مقبوضہ کشمیر میں تاحال کرفیو نافذ۔ انڈیا کے زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر میں 8 جولائی کو شہید کیے جانے والے حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد کشمیر کا بچہ بچہ بیدار ہو چکا ہے۔ مظاہروں کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور کٹ پتلی حکومت کی جانب سے عوام پر پابندیاں تاحال برقرار ہیں۔ اخبارات، انٹرنیٹ اور موبائل سروسز کی بندش جاری ہے۔ برہان مظفر وانی کی شہادت سے ہونے والے حالات کی کشیدگی کے باعث مقبوضہ کشمیر کی بھارت نواز حکومت اور انڈین گورنمنٹ سخت پریشر میں ہے۔ کئی دنوں تک وادی کشمیر کے کئی شہروں میں لوگ سڑکوں پر مظاہرے کرتے رہے اور ان کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ محبوبہ مفتی کی حکومت کے ترجمان اور وزیر تعلیم نعیم اختر نے اتوار کی شب کشمیر کے حالیہ پرتشدد واقعات پر پہلی بار اعداد و شمار جاری کیے۔ انہوں نے بتایا، مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والے پرتشدد واقعات کے متعلق میڈیا میں جام بحق ہونے والوں کی تعداد جو بھی بتائی جا رہی ہو، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 34 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جبکہ 1664 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی حکومت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 8 جولائی سے جاری مظاہروں میں اب تک 1900 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 10 دنوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کے پیش نظر ریاست میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کو 24 جولائی تک بند رکھنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ حریت کانفرنس کی جانب سے ہڑتال کی کال پر اب تک کشمیر کے مختلف مقامات پر مظاہرے جاری ہیں۔ ریاست کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکز سے CRPF کے 2800 سیکیورٹی اہلکار بھیجے گئے ہیں۔ تمام اہم سرکاری عمارتوں، سیاسی جماعتوں کے دفاتر، حساس مقامات کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ برہان مظفر وانی شہید نے جان کا نذرانہ پیش کر کے کشمیریوں کو جو نیا جوش اور ولولہ عطا کیا ہے، کشمیریوں میں آزادی کا جنون پہلے سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ بھارت اور اس کی کٹ پتلی حکومت کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے کشمیریوں کا حق خود ارادیت تسلیم کرتے ہوئے اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ کشمیریوں نے ان کے تمام مظالم، منصوبوں اور حربوں کو ٹھوکر سے اڑا کر اپنی زندہ دلی اور ایمانی غیرت کا ثبوت دیا ہے اور جانیں دے کر پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہونے والے نہیں اور اپنی منزل کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔